پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تین بہنوں کا درد بھرا قصہ جانیں گے۔ ایک ایسا سبق آموز واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تین ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو تین خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھی۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے جس گلی میں مسجد تھی۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ امام صاحب کی یہ بات ان کے دلوں کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی ایک لوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا، جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا، گناہ تو ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں اس گلی میں سوچ فکر کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن میرا رب تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تین لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی گھر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی، دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی دو بہنیں رو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو تین ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا، اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ کیا تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان تینوں نے کہا، اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکے،
اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو ان کی اولاد بڑے ہو کر وہ بھی بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے مانو زمین کھسک گئی ہو، اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے نے کہا، واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا، تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے، اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے اس مسئلے کا حل نکلاتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تک ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی کیوں نہ گنہگار ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگھو گی تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے۔ پھر ایک لڑکی ان تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا، امام صاحب، مجھے پتہ چل گیا کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بیٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کر لو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا، امام صاحب، یہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بیٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا، یہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور 1 سال بعد جب تینوں کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھی۔ پیارے دوستو، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا، چاہے کیسی ہی مشکلات پریشانی کیوں نہ آ جائے، اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، اور وہ ہے توبہ۔ انسان جتنا بڑا گنہگار، جتنا بڑا خطا کار ہو، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ پاک
اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا بڑے سے بڑا گناہ انسان سے سرزد ہو گیا ہو، اس کی تلافی ممکن ہے، اور وہ ہے توبہ۔ لیکن توبہ زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ توبہ دل سے کی جائے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو دوستو، اس کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ اور ایک لائک تو بنتا ہے۔